جی جی بلال پلیز انمیوٹ. السلام علیکم سر، کین یو ہیئر می؟ وعلیکم السلام. سر میرا سوال ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ڈسکشن آپ کر رہے تھے. میرا ایک دماغ میں ایک پیراڈاکس سا بن جاتا ہے کہ اگر صلاح نماز جو ہے وہ گائیڈنس تھی، تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمارا جو ورلڈ ویو کلیئر ہو رہا ہے، ہمیں جو اسلام ایز اے مذہب نہیں بلکہ ایز اے دین پکچر نظر آ رہی ہے، تو وہ صلاح تو ہمارے پیرنٹس نے قائم کی رکھی، ان کو وہ پکچر کیوں نہیں نظر آئی اور ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا نماز نے انہیں گائیڈ نہیں کیا؟ یہ ایک پیراڈاکس ٹائپ جو ہے نا میرے دماغ میں کریٹ ہوتا ہے. اللہ اپنے دماغ میں ایز اے اصول بنا لیا ہوا ہے کہ صلاح جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو وحی کے تھرو گائیڈنس دیتے ہیں. یہ مفروضہ کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ سر بیکاز سیئنگز ہیں، ایک حدیث بھی ہے حضرت ابو بکر سے کہ جو نماز ہے اس سے آپ کو کیسے کہتے ہیں پیوریفیکیشن ملتی ہے، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. کیوں حدیث بتی ہوئی بتائیں. نماز سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. یہ ذرا حدیث میری بھی سنائے، کہاں لکھی ہے؟ Sir, among the wisdoms is the implementation of prayer is that it purifies and welcomes the worshipper to converse with Allah and His Messenger while she remains in the material world. یہ والی حدیث مجھے پتا ہے. یہ والی حدیث کی انگریزی نہیں، اس کی عربی پڑھے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ انگریزی بدنان نے کس طریقے سے نفسیات سے کھیلا آپ کے. بہرحال اس میں وزڈم کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہدایت کی بات نہیں ہو رہی. بہرحال یہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی جس کو آپ نماز سمجھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، اس میں اقامہ کا لفظ ہے. اقامہ عربی میں نیچے کیا لکھا انگریزی میں؟ انہوں نے پڑھے ذرا دوبارہ حدیث. Among the wisdoms is the implementation of the prayers is that it purifies and welcomes the worshipper to converse with. آگے بتائیں. یہ نماز میں نہیں ہے، نماز میں تو تزکیہ ہے. امپلیمنٹیشن آف ایوری ونز پریئر کے اندر وہ وزڈم ہے. اقام الصلاح کے اندر وہ وزڈم ہے. صلاح میں تزکیہ ہے، اقام الصلاح میں وزڈم ہے. اب آپ بتائیں اقام الصلاح میں کیا وزڈم ہے؟ وہاں سے آنی تھی گائیڈنس. سمجھ رہے ہیں؟ گائیڈنس کا مطلب وہ وہی نہیں ہے، میرا مطلب ہے وزڈم، شعور آنا. تو آپ بتائیں کون سے بزرگان نے ہمارے اقام الصلاح کر کے دیے؟ پچھلی کتنی نسلوں نے اقام الصلاح کر کے دیے؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ اقام الصلاح ہوئی دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پڑھی ہے، اس لیے ان کو وہ والی چیز نظر نہیں آئی. وہ بھی انہوں نے جنہوں نے پڑھی ہے. مگر آپ بتائیں کتنے بچے ہم نے مزید بچائے ہیں اپنی نسل کے؟ ہم کتنی فجر کی صفحے بھر کے ہم بڑے اور جوان ہوئے. اقام الصلاح ہوتی ہے جب پوری امت ایک صف میں بند جائے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، زہر اور عصر کی نماز میں، صرف جمعے کی نماز میں نہیں. ہم نے تو ایسے کام کیے ہیں کہ پاکستان کی، آج میں ایک سیشن کر رہا تھا اور حدیث تھی کہ جماعت کی نماز میں نا نفاق کیسے چلا جاتا ہوتا ہے. تو خواتین بھی تھی موجود کلاس میں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں تو علت ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے علت لی انہوں نے. ہم نے تو جماعت کی نماز اقام الصلاۃ کو ختم ہی کر دیا کہ پاکستان انڈیا میں تو عورتیں جماعت سے نعوذ باللہ مبرہ کر دی گئی. کون سے حدیث سے یہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. بہرحال یہ کوئی اور بیان کہیں اور چلی جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اقام الصلاح کے اندر وزڈم ہے، اور وہ اقامہ کا لفظ ہے، اس میں وزڈم ہے. نماز کے لفظ میں تزکیہ ہے، آپ کی پیوریفیکیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی کنیکشن ہے. جب آپ اقامہ کرتے ہیں امت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، امت سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی لابی اور بلاک چین بن جاتی ہے. نماز سے بڑی کون سی بلاک چین تھی جو اللہ نے ہمیں گفٹ میں دی تھی؟ اتنا بڑا وزڈم ہے اس میں. اقامہ میں وزڈم. ہمارے بزرگان نے ہمیں اقامت الصلاح کر کے نہیں دی، ہمارا کام ہے کر کے دیں، اپنے بچوں کو کر کے دیں. مسجدوں کا عادی بنائیں، وہ بھی راتوں کے اندھیروں کے وقت، فجر اور عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بچے ہمارے مسجدوں میں پائے جائیں. بچیاں بھی. یہ مسجدوں کی جب تک زینت نہیں بنیں گے نا مسلمان، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. ابھی میں بتا دوں آپ، یہ گھروں میں بیٹھ کے ہابی نہیں ہے اسلام. اسلام سے مسجد کے تھرو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ سوچیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے بنائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار سکو. یہ کچھ چھوٹی آیت نہیں، نعوذ باللہ کوئی نصیحت نہیں ہو رہی ہے، یہ احکامی آیت. کیا ہو رہا ہے مسجدوں کی طرف؟ تم نے اللہ کو پکارنا ہے، ادھر آؤ. ہم نے سمجھ لیا کہ بس چلو یہ بھی ایک آپشن ہے. نہیں، یہ اونلی آپشن ہے. مسلمان اور مسجد جس دن جدا ہوگی اس دن کہانی ختم، کوئی اور اپنے قابل ہو جائے گا. مسلمان اور مسجد جس دن یکتا ہو گئی، ہم طاقت میں آ گئے. اب ہم نے مسجدوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ذرا سوچیں کہ جلد از جلد جاؤ، جتنی دیر سے جا سکتے ہو تاکہ آخری صف میں بیٹھے ہو، تاکہ جتنی جلدی واپس آ سکتے ہو آ سکتے. یہ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مسجد جاتے ہیں. 99% امت کبھی مسجد جاتی ہی نہیں. جمعے کی نماز میں ٹوٹل پورا کر کے نکل آتے. 99% امت نے فجر میں مسجد کبھی دیکھی نہیں ہوئی. یہ حالات. اقام الصلاح کی بات کر، اقام الصلاح ہوتی ہے جب پوری امت مسجد پہنچ جائے.
یہ اقام الصلاۃ، پوری امت مسجد میں پائی جائے، بس سمپل انڈیکیٹر، ون لائن ویژن، ایوری مسلم ان دا مسجد، کب؟ فجر کے وقت، کب؟ ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، ایوری ڈے مسلمان مسجد میں جائیں گے، اقام الصلاۃ۔ اس کا اب یہ والے کانٹیکسٹ کے اندر اب وہ حدیث دوبارہ ہم Among the wisdoms in the implementation of prayer is that it purifies and welcomes the worshippers to converse with Allah and His Messenger. And while he or she remains in the material world, brings him or her into priority with the divine in the next life and wards off indecency and manifest evil. جب تک سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، نماز پہ اقامت نہیں آئے گی، تب تک یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ سب مطلب قیامہ کے ورڈ کے ساتھ بھی پلے ہوا ہے اس کا مطلب اقامت کے۔ جی سر میرا کوشچن تھا جو لڑکیاں ہیں جس میں کنٹینٹ کریٹر یا یوٹیوبرز ہیں، وہ تو شادی کے بعد اپنے کام کو نہیں چھوڑتی، لیکن اگر ایک مسلم وومن ہے، وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ صرف اپنے گھر اور شوہر کو دیکھتی ہے۔ ایسا کیوں؟ لائک وہ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ تو اس سے پوچھنا پڑے گا، چھوڑ دیتی۔ مگر جنرل بیہیویئر یہی ہے کہ پاکستان میں یہ بچپن میں ڈالا جاتا ہے، لڑکی کے کان میں، لڑکی کے دماغ کے اندر سینٹر میں یہ مقصد ڈالا جاتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہو، جب شادی ہو جائے گی بس دنیا میں آنے کا مقصد پورا، تو شادی کے بعد وہ کیوں کچھ کرے گی؟ اس کا تو کام جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب وہ کچھ نہ بھی کرے تو کامیاب ہے۔ ایسی بدبخت نفسیات کے ساتھ تو قوم میں یہی حالات ہوگی۔ مگر یہ دین کے اوپر کام نہ کرنا شادی کے بعد کوئی لڑکی کا، یہ ایسی بیماری ہے کہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں تو چلا جائے مگر مریض کو، مطلب گھر پہ تو مریض نہیں ہوتے اس کی، وہاں پہ تو وہ ڈاکٹر ہی ہو، مگر ہسپتال پہنچے تو مریضوں کو دیکھنا بند کر دے۔ شادی کے بعد دین پہ کام نہ کرنے کا یہ مطلب بنتا کہ اصل میں اسلام کے اوپر جو کام تھے وہ تو شادی شدہ عورتوں کے تھے، ان کو پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ ان کو جب بچے دیتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ امت کا درد کیا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کتنی ضرورت ہے مسلمان عورتوں کے ایکٹیو، اسپیشلی مینٹل ایکیومن کی، آگے بڑھایا ہے انہوں نے۔ شادی کے بعد جو کام چھوڑ دیتے دین کا، وہ ایسی ڈاکٹر ہے جو اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دے، بس یہ ہے ان کے لیے۔ تو خود سوچیں کہ ایک ڈاکٹر اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ اس کو تنخواہ مل گئی، اس کو رینک مل گیا کہ میں ڈاکٹر بن گیا، مجھے اسپتال مل گیا، اس کو یہی چاہیے تھا، بس اس کو مریض تو دیکھنے ہی نہیں تھے، اس کو تو وہ رینک چاہیے تھا، ڈگری چاہیے تھی کہ ڈاکٹر لکھا ہو ساتھ، بس اس نے بس کام ہو گیا، اس کا کہانی ختم۔ اس کے بعد وہ جنت میں پہنچے، وہ دوزخ میں پہنچے، جنت میں پہنچے کو تو کہانی کرنا، دنیا سے کہانی کرنا، اس کا معاملہ طے ہو گیا، بس یہ بس باقی عورتوں سے بہتر ہو گیا۔ تو یہ نفسیات ہماری اتنی ہی پست ہیں، اسی طرح کے بونے پھر ایسے گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں اس طرح کی نفسیات کی پرورش زدہ ماں باپ، لڑکی کی شادی ہوتا ہے۔ تو اسلام کا یہ حال ایسے تو نہیں ہوا، پروفیسر ایسے گھروں سے نکلتے ہیں تو یونیورسٹی تباہ کرتے ہیں، مولوی ایسے گھروں سے نکلیں گے تو ممبر تباہ کر دیں گے، مسجد تباہ کر دیں گے، اور اگر پولیٹیشین ایسے گھروں سے نکلیں گے تو پوری ملک تباہ کر دیں گے۔ تو یہ نفسیات کا پورا یہ گھن چکر جو ہے نا، گھن چکر، یہ پورا سائیکل ایسے ہی چل۔ تو یہ معاملہ تو ہمیں خود اپنے ہاتھ سے خود اپنی سرجری کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ تو ہے، مسئلہ تو بہت بڑا سیاتی کو